بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. صدق رسوله النبي الكريم. بخاری اور مسلم صحیحین کی روایت ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کے اوپر 5 حق ہیں۔ ان 5 حقوں کا خیال رکھنا مسلمان بھائی کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی مسلمان بھائی کی طرف سے یہ 5 چیزیں ہو تو اس 5 باتوں کا حق اس کا ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق مسلمان کا یہ کہ حق المسلم علی المسلم خمس، سب سے پہلا 5 حقوق میں سے بیان فرمایا کہ رد السلام، کہ اگر مسلمان بھائی تمہیں سلام کرے تو اس سلام کا جواب لازمی دیا کرو، یہ اس کا حق ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو سلام کے جواب میں اس کا اچھا جواب دیا کرو۔ اگر اس نے کہہ دیا مسلمان بھائی نے السلام علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے احسن منہا، اس نے آپ کو دعا دی تو آپ اس سے اچھی دعا اس کو دے۔ اس نے السلام علیکم کہا تو آپ ساتھ میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے اچھی دعا اس کو دے دیں، اس لیے کہ اس نے آپ کو دعا دی ہے تو آپ اس سے اچھی دعا دیں۔ اور اگر اس سے اچھی دعا آپ نہیں دے سکتے تو آپ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فردوہا، پھر ایسا کرے جتنا اس نے آپ کو دعا دیے اتنی دعا تو آپ لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم کا تو وعلیکم السلام کہنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے علماء اکرام فرماتے ہیں، اور شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن سلام کرنے کے بعد اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ کہ سلام اگر کسی نے نہیں کیا تو یہ اتنی وہ شریعت کے خلاف بات نہیں ہے، ایک مسنون اور سنت عمل اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن ایک مسلمان بھائی نے سلام کیا اور دوسرے نے جواب نہیں دیا تو اس نے اس سے زیادہ بڑا جرم کر دیا، اس سے واجب رہ گیا۔ تو سب سے پہلا حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کا یہ کہ جب وہ سلام کرے تو دوسرا مسلمان اس کو جواب دے دیا کرے۔ وعیادت المریض، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، وہ مریض ہو، تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کی عیادت کے لیے جا کر اس کو تسلی دے، اس کا دل بڑا کرے، اور اس کے ساتھ جتنا تعاون بیماری کے حوالے سے اور علاج اور معالجے کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ کرے۔ اگر یہ نہیں تو کم سے کم اس سے ملاقات کے لیے جائے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو اور اس کا دل بڑا ہو جائے۔ واتباع الجنائز، اگر مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرے مسلمانوں پر اس کا حق یہ کہ جہاں اس کے غسل کا انتظام اور اس کے کفن کا انتظام اور اس کے جنازے کا انتظام، تو اس طرح اس کے جنازے کے ساتھ اس کی اتباع کرنا، اس کے جنازے کے ساتھ جانا، یہ بھی مسلمان کے حقوق میں شامل ہے۔ وہ اجابت الدعوہ، چوتھے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان بھائی اگر آپ کو دعوت دے دیتا ہے تو اس دعوت کو ٹکرانا نہیں چاہیے اور اس دعوت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی دعوت ہو تب بھی، اگر بڑی دعوت ہو تب بھی اس کی دعوت پر کبھی انکار نہیں کرنا ہے۔ وتشمیت العاطس، آخری جو حق آپ نے فرمایا وہ یہ کہ اگر چھینک آ جائے مسلمان بھائی کو اور وہ چھینکے تو اگر وہ الحمدللہ کہے تو الحمدللہ کے جواب میں پھر آپ اس کو دعا دے یرحمک اللہ، اس لیے کہ چھینک آ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے کہ بہت ساری بیماریاں انسان کی چھینک کی صورت میں وہ انسان کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چھینک رک جائے تو انسان کو بہت بڑی بیماری لگنے کا یا بڑے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ چھینک آ جائے تو سنت عمل یہ کہ انسان چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کا
دوسرے مسلمان پر جو 5 حقوق بیان کیے، سب سے پہلا سلام اگر مسلمان بھائی کرے تو جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیا کرے۔ اسی طرح اگر وہ مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ انسان جا کے شریک ہو۔ اور اسی طرح وہ تشمیت العاطس، اگر وہ چھینکے تو چھینک کے جواب میں اس کو یرحمک اللہ ہے، یرحمک اللہ کہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رد السلام، عیادت المریض، اتباع الجنائز، اجابت الدعوہ، دعوت کو بھی قبول کرنا، ایک مسلمان کے حق میں شامل ہے۔ تو یہ 5 حقوق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے مسلمان کے، کہ مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے 5 حقوق ہر صورت میں ادا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔